بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 114 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر ابن کثیر کا تعارف اور اس کی خصوصیات کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مصنف نے 6 نمبر پر تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کا ذکر کیا ہے، ان کا تعارف پیش کیا ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر کے جو مؤلف ہیں، مصنف ہیں، ان کا نام حافظ عماد الدین اسماعیل بن عامر بن کثیر دمشقی ہے۔ ان کی کنیت ابو الفدا ہے، اور ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 700 ہجری ہے، اور تاریخ وفات 774 ہجری ہے۔ یہ تمام علوم میں خاص طور پر تاریخ، حدیث اور تفسیر میں جو ہے وہ بہت ماہر تھے اور بڑے عالم تھے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابن کثیر امام، مفتی، باکمال محدث، ماہر فقیہ اور عظیم مفسر تھے۔ ان کی تفسیر کا نام جو ہے وہ تفسیر القرآن العظیم ہے، اور اس تفسیر کی جو خصوصیات ہیں ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اسلاف سے روایت کرنے کا اہتمام کیا ہے، یعنی اسلاف سے انہوں نے روایات لی ہیں، اور ان کی اسناد جو ہیں، آثار و روایات کو ان کے اصحاب تک سند کے ساتھ انہوں نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جرح و تعدیل کی بحث انہوں نے ذکر کی ہے، یعنی جو راوی ہیں ان کے اوپر جرح اور تعدیل کی ہے کہ کون سا راوی صحیح ہے اور کون سا راوی ضعیف ہے، اور اس کے کیا حالات ہیں، کس وجہ سے ضعیف ہے اور کس وجہ سے صحیح ہے۔ تو یہ جرح و تعدیل کی بحث بھی انہوں نے راویوں کے متعلق ذکر کی ہے۔ تیسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آیت کا آسان اور عام فہم ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ یہ جو اس کی تفسیر ہے وہ بالکل عام فہم ہے اور آسان ہے۔ اور اسی طرح چوتھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تفسیر القرآن بالقرآن کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ جو تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ ہے وہ قرآن کی تو قرآن کے ساتھ تفسیر بیان کرنا ہے، یعنی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے بیان کی جائے، تو یہ تفسیر کا بہترین طریقہ ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے تفسیر القرآن بالقرآن کا اہتمام کیا ہے۔ نمبر 5ویں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسرائیلی روایات میں سے ناقابل تسلیم باتوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، یعنی جو ایسی روایات جو بالکل ہی ناقابل تسلیم ہیں، من گھڑت قسم کی اسرائیلی روایات ہیں، ان سے انہوں نے نشاندہی بھی کی ہے، اور ان سے یہ ڈرایا بھی ہے کہ یہ جو اسرائیلی روایات ہیں یہ بالکل ہی ناقابل تسلیم ہیں، اور ان سے بالکل ہی بچ کر رہنا چاہیے، اور اس قسم کی روایات سے جو ہے وہ نقصان ہے فائدے کی بجائے۔ تو انہوں نے ان کی نشاندہی بھی کی اور ان سے ڈرایا بھی ہے۔ یہ جو ان کی تفسیر ہے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ سب سے افضل اور بہتر تفسیر ہے، اور تفسیر معصورہ جو تفاسیر ہیں ان میں اصح ترین تفسیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر مؤلف هذا التفسیر هو الحافظ عماد الدین اسماعیل بن عامر بن کثیر القرشی الدمشقی، کنیته ابو الفداء، ولد سنة 700 من الہجریہ وتوفی سنة 74 بعد 700 من الہجریہ۔ كان ابن كثير رحمه الله جبلا شامخا وبحرا زاخرا في جميع العلوم، وخاصة في التاريخ والحديث والتفسير، وكان إماما جليلا متفننا في أسلوب الكتابة والتعليف۔ قال الذهبي عنه: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متقن محدث متقن مفسر نقال، فقيه متفنن محدث متقن مفسر نقال، وله تصانيف مفيدة، وتفسيره هذا يسمى تفسير القرآن العظيم، وهو من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور، ويعتبر الكتاب الثاني بعد كتاب الطبري، اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفسري السلف،
فرول احادیث والآثار مسندۃ الی اصحابها وتکلم عن بعضها بالجرح والتعدیل ورد ما كان منها منکرا او غیر صحیح وهكذا يعتبر تفسیره من احسن ما كتب في التفسیر بالمأثور۔ تفسیر ابن کثیر، اس تفسیر کے مصنف کا نام حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر قرشی دمشقی ہے، ان کی کنیت ابو الفدا ہے، ان کی تاریخ پیدائش 700 ہجری ہے اور تاریخ وفات 774 ہجری ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ تمام علوم میں ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی جبلا شامحا و بحرا ذاخرا فی جمیع العلوم، تمام علوم میں خاص طور پر تاریخ، حدیث اور تفسیر میں پہاڑ اور بحر بے کراں تھے۔ وکان اماما جلیلا متفننا فی اسلوب الکتابۃ والتعلیف، اور جلیل القدر امام اور تحریر و تصنیف میں بہت بڑے ماہر تھے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ امام، مفتی، باکمال محدث، ماہر فقیہ، مضبوط جو ہے وہ مضبوط محدث اور جو ہے وہ عظیم نقل نویس مفسر ہیں اور ان کی بہت سی مفید تصانیف ہیں۔ اور تفسیرہ ھذا یسمى تفسیر القرآن العظیم، ان کی اس تفسیر کا نام تفسیر القرآن العظیم ہے۔ یہ کتاب تفسیر بالمعصور میں تصنیف کی جانے والی کتابوں میں سے سب سے زیادہ مشہور ہے، اسے تفسیر طبری کے بعد دوسرے درجے پر سمجھا جاتا ہے۔ اعتنا فیہ مؤلفہ، اس میں مؤلف نے مفسرین اسلاف سے روایت کرنے کا اہتمام کیا ہے، چنانچہ آثار و روایات کو ان کے اصحاب تک سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور بعض کے متعلق جرح و تعدیل بھی فرمائی ہے، ان میں سے منکر اور ضعیف روایات پر رد بھی کی۔ ورد ما کان منہا منکرن او غیر صحیح، اس کو میں نے وردہ پڑھ لیا لیکن ورد ما کان منہا منکرن او غیر صحیح ہے۔ یہ جو انہوں نے جو ہے وہ اس پر منکر اور ضعیف روایات پر رد بھی فرمایا ہے، اور اسی لیے ان کی یہ تفسیر جو ہے تفسیر بالمعصور میں لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ بہتر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ وطریقتہ فی التفسیر انہ یذکر الآیۃ ثم یفسرها بعبارۃ سہلۃ موجزۃ ویأتی لها بشواہد من آیات اخرى ویقارن بین هذه الآیات حتی یتبین المعنی ویظہر المراد، وهو شدید العنایۃ بهذا النوع من التفسیر الذی یسمونہ تفسیر القرآن بالقرآن۔ تفسیر میں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آیت کو ذکر کر کے اس کی بالکل ہی آسان اور مختصر عبارت سے تفسیر کرتے ہیں، وَيَأْتِي لَهَا بِشَوَاهِدٍ مِّنْ آیَاتٍ أُخْرَى، اور پھر دوسری آیات سے اس کے لیے شواہد بیان کرتے ہیں، اور پھر ان آیات کے درمیان موازنہ کرتے ہیں یہاں تک کہ معنی ظاہر اور مراد صاف ہو جائے۔ اور یہ تفسیر کی اس نوع کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں جسے علماء تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ وَأَنَا أَنْقُلُ طَرَفًا مِمَّا جَاءَ فِي مُقَدِّمَةِ تَفْسِيرِهِ يَقُولُ طَيَّبَ اللَّهُ ثَرَاهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمَا أَحْسَنُ طُرُقِ التَّفْسِيرِ فَالْجَوَابُ إِنَّ أَصَحَّ الطَّرِيقِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُفَسَّرَ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر، میں ان کی تفسیر کے مقدمے میں ذکر کردہ کلام کا ایک حصہ ذکر کرتا ہوں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ کا بہترین طریقہ کیا ہے، تو فالجواب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں صحیح ترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ فما اجمل فی مکان فانہ قد بسط فی موضع آخر فان اعیاک ذلک فعلیک بالسنۃ فانها شارحۃ للقرآن وموضحۃ له بل قد قال الامام الشافعی رحمہ اللہ كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن۔ قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله۔ تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو بات ایک جگہ مجمل ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، پھر اگر یہ بات آپ کو تھکا دے تو آپ کے لیے
تو آپ کے لیے سنت کو لینا لازم ہے، کیونکہ سنت جو ہے وہ قرآن کی شارح ہے اور اسے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ جس بات کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے سمجھائے۔ کل ما حکم بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بھی چیز کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ آپ نے قرآن سے سمجھا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشتہ بھیجا ہے واقعے کے موافق، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ اور وقال صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے نبی اسلام فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن اور اس کے مثل اور بھی عنایت کیا گیا ہے۔ ومما يمتاز به ابن كثير انه ينبئ الى ما في التفسير بالمعصور من منكرات الاسرائيليات ويحذر منها، وعلى الجملة فعلم ابن كثير يتجلى بوضوح لمن لم يقرأ تفسيره وتاريخه، وهما من خير ما ألف ومن أفضل ما كتب، وتفسيره هذا من أصح التفاسير بالمعصور وإن لم يكن أصحها جميعا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تفسیر بالمعصور میں موجود اسرائیلیات میں سے جو ناقابل تسلیم باتیں ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان سے ڈراتے ہیں۔ وعلی الجملتی، مختصر یہ کہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا علم ان کی تفسیر اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے پر خوب چمکتا ہے۔ وہما من خیر ما الف ومن افضل ما کتب، اور آپ کی تفسیر و تاریخ آپ کی تصنیف و تالیفات میں سب سے افضل اور بہتر ہے، یعنی جس کو آپ نے تالیف کیا اور جس کو آپ نے لکھا اس میں سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ وَتَفْسِيرُ هَذَا مِنْ أَصَحِّ التَّفَاسِيرِ بِالْمَعْصُورِ، اور آپ کی تفسیر تفاسیر معصورہ میں اصح ترین تفسیر ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ أَصَحُّهَا جَمِيعًا، اگرچہ یہ خود تمام کے تمام صحیح اصح نہیں ہے، اگرچہ یہ خود جو ہے تمام کی تمام اصح نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتب تفسیر بالمعصور میں سے تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اس کی خصوصیات کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مؤلف کا پورا نام بتائیں۔ نمبر 2، تفسیر ابن کثیر کی 2 نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔